بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ مقصد اول جو مرفوعات کے بیان میں ہے، اس کی پہلی فصل فاعل کے ذکر میں چل رہی تھی، جس میں آپ نے فاعل کی تعریف پڑھی اور اس میں آئے ہوئے کلمات اور ان قیود کی وضاحت پڑھی۔ اب فرماتے ہیں وفی هذا الفصل ثلاثۃ مباحث، اور اس فصل میں 3 مباحث ہیں۔ المبحث الاول احکام الفاعل، پہلی بحث ہے فاعل کے احکام کے بیان میں۔ کہتے ہیں للفاعل 7 احکام، فاعل کے لیے 7 احکام ہیں، فاعل کے 7 حکم ہیں۔ الاول وجوب رفعہ، پہلا حکم ہے اس کا وجوباً مرفوع ہونا۔ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، پہلا حکم یہ ہے کہ اس کا مرفوع ہونا واجب ہے۔ تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ آپ نے کہیں پڑھا ہوگا، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اسی کو یہاں پر وجوب رفع سے ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی جو فاعل ہوتا ہے وہ لفظاً بجائے مرفوع ہونے کے مجرور ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں وقد یجر لفظا باضافۃ المصدر الیہ، اور کبھی فاعل لفظا مجرور ہوتا ہے اس کی جانب مصدر کی اضافت کی بنیاد پر۔ تو دیکھیے، آپ نے پیچھے پڑھا کہ شبہ فعل میں مصدر بھی شامل ہے، شبہ فعل کے لیے بھی فاعل ہوتا ہے۔ تو مصدر کے لیے جو فاعل ہوتا ہے اسے کبھی اس مصدر کا مضاف الیہ بنا دیا جاتا ہے، بلکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو فاعل ہے اسے مضاف الیہ بنا دیتے ہیں۔ جب وہ مضاف الیہ ہو جاتا ہے تو اضافت کی وجہ سے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے وہ لفظاً مجرور ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ معنن فاعل ہے، فاعل بن رہا ہے، لہذا وہ محلاً مرفوع ہوگا لیکن لفظاً مجرور ہوگا۔ تو کہتے ہیں اور کبھی لفظاً مجرور ہوتا ہے اس کی جانب مصدر کی اضافت کی وجہ سے، جیسے اکرام المرء اباہ فرض علیہ، انسان کا اپنے باپ کی تعظیم کرنا اس پر فرض ہے۔ تو اکرام المرء، اکرام کرنے والا کون ہے؟ وہی المرء، انسان، اباہ اکرام کا مفعول بھی بن رہا ہے، تو المرء جو فاعل تھا اس کی جانب اکرام مصدر کی اضافت کر دی گئی، اس لیے یہ مجرور ہو گیا لفظاً، لیکن معنن فاعل ہے۔ تو جیسے اکرام المرء اباہ فرض علیہ، انسان کا اپنے باپ کی تعظیم کرنا فرض ہے۔ او اسم المصدر الیہ باضافۃ المصدر الیہ، او اسم المصدر، یہ المصدر پر عطف ہے، یا اس کی جانب اسم مصدر کی اضافت کی وجہ سے۔ مصدر اور اسم مصدر، مصدر وہ لفظ ہے جو کام پر دلالت کرے اور اس سے افعال مشتق ہوتے ہوں، لیکن اگر کوئی اسم ایسا ہے جو کام کو بتاتا ہے، معنی مصدری تو رکھتا ہے مگر وہ افعال کا مشتق منہ نہیں ہے، یعنی جو افعال کے، جو مصادر کے مخصوص اوزان ہیں یا معروف اوزان ہیں، ان اوزان پر نہیں ہے لیکن معنی مصدر کا دیتا ہے، تو اسے اسم مصدر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں او اسم المصدر الیہ، یا اسم مصدر کی اس کی جانب اضافت کی وجہ سے، نحو سلم علی الفقیر سلامک علی الغنی، تم فقیر کو سلام کرو غنی کو سلام کرنے کی طرح، جیسے تم غنی کو سلام کرتے ہو۔ تو یہاں مثال میں دکھانا ہے سلامکا کو کہ یہ سلام جو ہے یہاں پر یہ اسم مصدر ہے، کیونکہ یہ سلام تسلیم کا معنی دے رہا ہے، مگر جو باب تفعیل کا اصل وزن ہے وہ ہے تفعیل کا وزن، اور سلام اس وزن پر ہے نہیں، معنی اس کا دیتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اسی کو کبھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کا مصدر اس وزن پر بھی آتا ہے، تو یہ حقیقت میں اس کا مصدر نہیں ہے بلکہ اسی کو اسم مصدر کہتے ہیں، یعنی اسم بمعنی المصدر، ایسا اسم جو مصدر کے معنی میں۔
وَكَحَدِيثِ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ، اور جیسے یہ حدیث شریف ہے من قبلۃ الرجل امرأته الوضوء، قبلہ کا معنی ہے تقبیل، بوسہ دینا، چومنا۔ مرد کے اپنی عورت کو بوسہ دینے سے وضو لازم آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ حدیث شریف ہمارے یہاں معمول بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں عورت کے چھونے سے وضو لازم نہیں ہوتا۔ بعض ائمہ نے اس حدیث پر عمل کیا ہے اور ان کے نزدیک عورت کو چھونے سے وضو لازم ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں دکھانا تھا من قبلۃ الرجل میں قبلہ کو کہ یہ اسم مصدر ہے اور اس کی اضافت کی گئی ہے الرجل کی جانب، تو یہ قبلہ ہے نہ کہ قبلہ۔ او بالباء او من او اللام الزائدات، الزائدات یہ با، من اور لام تینوں کی صفت ہے، یا با زائدہ یا من زائدہ یا لام زائدہ کی وجہ سے، یعنی فاعل کو لفظاً جر دیا جاتا ہے تو ایک وجہ تو ہوئی مصدر یا اسم مصدر کی جانب اس کی جانب اضافت کی وجہ سے، یا با زائدہ یا من زائدہ یا لام زائدہ کی وجہ سے۔ ہاں یاد رہے کہ وہ با یا من یا لام جو فاعل پر آئے گا وہ زائدہ ہوگا، اس کا اپنا معنی نہیں ہوگا وہاں پر، اور زائدہ اسی لیے کہ وہ فاعل ہے، فاعل اپنا معنی دے گا اور وہاں پر ان حروف جارہ کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ نحو ما جاءنا من احد، تو ما جاء فعل کا فاعل ہے احد، ما جاءنا احد۔ حروف زائدہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو نکال دیا جائے، ان کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو جملہ کے معنی میں کوئی خلل اور کوئی نقص نہ پیدا ہو۔ تو ما جاءنا من احد میں من زائدہ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے کَفَى اللَّهُ شَهِيدًا، اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ یاد رہے کہ کفا کے فاعل میں قیاساً با زائدہ لائے جاتے ہیں، ہمیشہ با زائدہ لاتے ہیں، کہیں بھی آپ دیکھیں قرآن مجید میں جا بجا آیا ہے کفا باللہ۔ وَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ، تو ہیہات یہ اسم فعل بمعنی بعودہ ہے، ماضی ہے، ہیہات بمعنی بعودہ، اور یہاں دو بار ہیہات آیا ہے تو دوسرا والا پہلے والے کی تاکید ہے، تاکید لفظی کے قبیل سے ہے۔ اور لما توعدون میں لام زائدہ اور ما موصولہ توعدون صلہ، پورا جملہ ہو کر کے موصول صلہ سے مل کر کے ہیہات اسم فعل کا فاعل ہے، تو لام زائدہ ہو گیا، اور ما کو جو رفع ملنا چاہیے تھا محل کے اعتبار سے، یہاں لام کی وجہ سے اسے محلن جر ملے گا نہ کہ رفع۔ وَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ، اور بہت دور ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یہ کفار کا قول ہے کہ کفار آپس میں کہتے تھے کہ یہ نبی جس بات کی وعید کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، یہ بہت دور ہے، یہ کہاں ہونے والا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ الثانی، تو یہ پہلا حکم ہو گیا کہ فاعل کا مرفوع ہونا واجب ہے، ہاں کبھی اس پر لفظاً جر آتا ہے، یا تو مصدر یا اسم مصدر کی اضافت کی وجہ سے، یا با زائدہ من زائدہ لام زائدہ کی وجہ سے۔ الثانی، دوسرا حکم بیان کر رہے ہیں وجوب وقوعہ بعد المسند، دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کا مسند کے بعد یعنی فعل یا شبہ فعل کے بعد واقع ہونا واجب ہے۔ فاعل ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کے بعد آئے گا، کبھی اس سے پہلے نہیں آ سکتا عربی زبان میں۔ تو اگر عربی زبان میں وہ پہلے آ جائے جو معنن فاعل ہو رہا ہے تو کیا کریں گے؟ اور ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں فَإِن تَقَدَّمَ مَا هُوَ فَاعِلٌ فِي الْمَعْنَى كَانَ الْفَاعِلُ ضَمِيرًا مُسْتَتِرًا فِي الْمُسْنَدِ يَعُودُ إِلَيْهِ، پس اگر وہ پہلے آئے جو معنن فاعل ہے تو وہ حقیقت میں فاعل نہیں ہوگا، ترکیب میں وہ فاعل نہیں ہوگا۔ کان الفاعل ضمیر مستترا فی المسند، تو فاعل وہ ضمیر ہوگی جو مسند کے اندر پوشیدہ ہوگی، یعود الیہ، وہی اس مقدم کی جانب لوٹے گی، جو اس مقدم کی جانب لوٹے گی۔ نحو علی قام، تو آپ دیکھیں علی قام کا معنی ہے علی کھڑا ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کھڑا ہونا، قیام علی کے ساتھ ہی قائم ہے، کھڑا ہونے والا علی ہے تو فاعل وہی ہوا، مگر ترکیب میں ہم اسے فاعل نہیں بنائیں گے
کیونکہ فاعل کے لیے واجب ہے کہ وہ فعل یا شبہ فعل کے بعد واقع ہو، اور یہاں علی چونکہ پہلے آ گیا ہے قامہ سے، اس لیے وہ فاعل نہیں بنے گا۔ تو فاعل کون بنے گا؟ تو کہتے ہیں قامہ فعل میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہوگی، اور وہی ضمیر کیا ہے؟ علی کی طرف لوٹے گی اور وہی فاعل بنے گی۔ اور اگر تثنیہ کا صیغہ ہو تو اس میں ضمیر پوشیدہ کے بجائے کیا وہ ضمیر بارز آ جائے گی، جیسے الزیدان قاما، الزیدون قاموا، تو الف اور واو جو یہ ضمیریں ہیں، ضمیر بارز، یہ فاعل بنیں گے۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب جو فاعل معنن بن رہا ہے اگر وہ پہلے آ جائے تو وہ فاعل نہیں ہوگا، بلکہ فاعل اس کے اندر ایک پوشیدہ ضمیر ہوگی اگر وہاں ضمیر بارز نہیں ہے تو۔ اب یہاں سوال ہے کہ وہ پہلے والا کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں والمقدم اما مبتدا کما فی المثال والجملۃ بعدہ خبرہ، اور پہلے آنے والا اسم یا تو ترکیب میں مبتدا قرار دیا جائے گا، مبتدا بنے گا، کما فی المثال جیسا کہ گزشتہ مثال میں ہے، والجملۃ بعدہ خبرہ، اور اس کے بعد کا جملہ اس کی خبر ہوگا، وَإِمَّا مَفْعُولٌ لِمَا قَبْلَهُ، اور یا تو وہ پہلے آنے والا اسم ما قبل کا مفعول بنے گا، یعنی اس سے پہلے کوئی فعل آیا ہوگا اور اس فعل کا وہ مفعول بھی بنے گا۔ نحو رأیت علییا یفعل الخیر، رأیت علییا یفعل الخیر، یہاں یفعل کو دکھانا ہے، میں نے علی کو دیکھا کہ وہ خیر کر رہا تھا، بھلا کام کر رہا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یفعلو کا فاعل علی ہے، لیکن چونکہ علیین یہ مقدم ہے، یفعلو سے پہلے ہے، اس لیے وہ لفظاً اس کا فاعل نہیں بنے گا، بلکہ یفعلو میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہوگی، وہ فاعل بنے گی جس کا مرجع علی۔ تو علی کو کیا بنائیں گے؟ تو کہتے ہیں علیین یا رأیتو، پہلے والے فعل کا مفعول بھی بن جائے گا۔ ترکیب یوں ہوگی رأیتو فعل ماضی معروف، تا ضمیر بارز اس کا فاعل، علیین مفعول بھی اول، یفعل الخیر، یہ پورا جملہ ہو کر کے مفعول بھی ثانی بن جائے گا، یا علیین کو حال بنا لیں اور یفعل الخیرہ کو، علیین کو ذوالحال بنا لیں اور یفعل الخیرہ کو اس سے حال بنا لیں۔ وَإِمَّا فَاعِلٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، اور یا تو وہ مقدم فعل محذوف کا فاعل ہوگا، فعل جو بعد میں آ رہا ہے اس کا فاعل تو ہو نہیں سکتا، تو کہتے ہیں وہ فعل محذوف کا فاعل ہوگا۔ نحو وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، تو یہاں پر مثال میں دکھانا ہے احد کو، تو یہ احدن اور مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، تو استجارہ فاعل چاہ رہا ہے اور اس کا فاعل معنن احد من المشرکین ہی ہو رہا ہے، مگر چونکہ وہ پہلے آیا ہے اس لیے استجارہ فعل کا فاعل نہیں بنے گا بلکہ اس کا فاعل ہوا ضمیر ہوگی۔ اب یہ احد من المشرکین کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ مبتدا نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ ان کے بعد آ رہا ہے، اور ان کے بعد جو جملہ شرط بنتا ہے وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں احدن فعل سے پہلے ایک فعل محذوف ہوگا، ایک فعل مقدر ہوگا، اور اس کی تفسیر ہی استجارہ کا جو بعد میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو احدن یہاں پر وَإِنِ اسْتَجَارَ احدن ہے، یعنی استجارہ فعل کیا محذوف ہے اور اسی کا فاعل احدن بن رہا ہے۔ فَأَحَدٌ فَاعِلٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ يُفَسِّرُهُ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ، پس احد ایک فعل محذوف کا فاعل ہے جس کی تفسیر فعل مذکور کر رہا ہے۔ تو یہ دو حکم بیان ہوئے کہ پہلا حکم ہوا کہ وہ اس کے لیے رفع واجب ہے، وجوباً مرفوع ہوتا ہے، اور دوسرا حکم یہ کہ مسند کے بعد اس کا واقع ہونا واجب ہے، اور اب آگے تیسرا حکم انشاءاللہ